السلام علیکم. ہیلو گائز، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت بات شیئر کروں گی کہ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں. تو اللہ پاک کے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے اللہ پاک کے احکامات پر عمل کیا جائے، اللہ پاک کی عبادت کی جائے، نماز، روزہ، حج جیسی عبادتیں کی جائیں، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا حق نہ کھائیں، جھوٹ، چغلی، چوری سے دور رہیں. مطلب جو حکم میرے رب نے دیے اور جو عبادات ہم پر فرض ہیں ان پر عمل کیا جائے، اور جن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے اس سے ہم رک جائیں تو اللہ پاک راضی ہو جائیں گے. تو پھر ہر کام ہمارے آسان ہو جائیں گے اور آپ کے ہر معاملات میں آسانیاں آ جائیں گی. اللہ کے احکامات پر عمل کرو گے تو اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ گے. پھر جو بھی دعا مانگو گے قبول ہوگی اور ہر دعا پر فرشتے بھی آمین کہیں گے. کتنا نفع دینے والا عمل ہے اور خوبصورت عمل کہ صرف اپنے رب کے قریب ہونے سے دنیا کی ہر نعمت، ہر آسائش مل سکتی ہے. دنیا کو ہم لاکھ راضی کر لیں اپنے سلوک، اپنے رویے، اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، مگر دنیا راضی ہونے والی نہیں ہے. اگر یہی کوشش ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں لگائیں اور اس کی عبادت کریں اور جو حکم اس نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے دیے ہیں ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہیں. صرف نیت اور کوشش ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے اور اپنے رب کے قریب ہو سکتے ہو. کرنا کیا ہے؟ صرف اپنے رب کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ، شوق کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. اب آپ نماز کو ہی لے لیں. اگر ہم 5 ٹائم نماز پڑھتے ہیں تو ہم بہت سی برائیوں سے بچ سکتے ہیں. نماز دل کا سکون ہے اور مومن کی معراج ہے. نماز پڑھیں تو ہمارا دل نرم ہو جائے گا، ہم میں ہمدردی، احساس، پاکیزگی، پرہیزگاری آ جائے گی. برا کام کرتے وقت ہم 100 دفعہ سوچیں گے تو نماز اصل میں اپنے رب سے باتیں کرنے کا اچھا وسیلہ اور اپنی دعائیں اور اپنی التجائیں بیان کرنے کا اچھا ذریعہ ہے. تو نماز پڑھیں اور اپنے رب کے قریب ہوں. اگر تم اپنے رب کا ذکر کرو گے تو تمہارا رب تمہاری فکر کرے گا. جس کا فکر رب کرے اسے اور کیا چاہیے. اسی طرح روزہ عبادت ہے جس کے ثواب کا ذکر اللہ پاک نے خود کیا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اب یہ میرے رب نے خود فرمائی یہ بات اور پتہ نہیں اب اس کا کتنا اجر ہے. اور روزہ ہمیں صبر، برداشت سکھاتا ہے کہ ہر نعمت ہمارے پاس موجود ہے اس کے باوجود ہم اس سے دور رہتے ہیں. یہ عبادت بھی ہمیں اپنے رب کے اور زیادہ قریب لے جاتی ہے. اور جب تم اپنے رب کی عبادت میں کرتے ہو، اس کی پابندی کرتے ہو تو میرا رب کیوں نہیں تمہاری دعائیں سنیں گا. اسی طرح عبادت حج، اگر ہمت ہے تو حج ادا کرنے اور اپنی زندگی کو بدلیں. حج کرنے سے ایسے ہے جیسے ہم ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ہر گناہ سے پاک. اور اسی طرح زکوٰۃ جس میں رب نے غریبوں، محتاجوں، مسکینوں کا حصہ رکھا ہے اور تم اپنے مال میں سے کچھ حصہ انہیں دیتے ہو اللہ پاک کے حکم سے. اس کے وسیلے سے اللہ پاک آپ کی بخشش فرماتے ہیں. تو اللہ پاک کے احکامات کو مانتے ہوئے اپنے رب کی عبادات کریں اور اس کے قریب ہو جائیں تو پھر اللہ پاک تمہاری دعائیں قبول کریں گے، بلکہ فرشتے تمہاری ہر دعا پہ آمین کہیں گے. جو بھی تم دعا اپنے رب سے کرو گے تم اپنے اللہ پاک کو پکار کر تو دیکھو، کوشش تو کر کے دیکھو. اللہ پاک فرماتے ہیں شیطان تمہارا بدترین دشمن ہے، اس کو پہچانو اور جن کاموں سے وہ خوش ہوتا ہے، مطلب گناہ سے، ان کاموں سے دور ہو جاؤ. اپنے رب کو پکارو، بار بار پکارو، وہ ضرور تمہاری سنے گا. آج سے اپنے اللہ سے وعدہ کر لیں جو غلط کام کیے ہیں یا کر رہے ہیں
کہ ان سے باز آ جائیں گے اور جو میرے رب کے احکامات ہیں ان پر عمل کریں گے۔ اور بہت سے دنیاوی معاملات ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، جیسے ایک لڑکا لڑکی دوستی، دونوں کے درمیان میں تیسرا شیطان ہے اور شیطان کا کام ہی بہکانا ہے۔ تو اسی طرح کئی غلط معاملات ہوتے ہیں تو توبہ کریں، اپنے رب سے معافی مانگیں کہ ہم ان گناہوں سے توبہ کریں گے اور دور ہو جائیں گے۔ گناہ سے دور ہوں گے تبھی تو ہمارے رب ہمارے قریب ہوگا اور ہم رب کے قریب ہوں گے۔ تو رب کے قریب ہونے کے لیے گناہ چھوڑنے پڑیں گے۔ تو چھوٹے سے چھوٹے گناہ اور بڑے سے بڑے گناہ سے توبہ کر لیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ سوچیں اور ارادہ کریں کہ نہیں کرنے گناہ، میں نے یہ کام چھوڑ دیے ہیں، نہ میں نے خود کرنا ہے، اور اگر کسی کو کرتا دیکھوں تو میں اس کو بھی منع کروں گا۔ اور اپنے آپ میں کوئی معیوب باتیں ہیں وہ چھوڑ دیں، اپنی زبان سے نکالنی چھوڑ دیں، اپنی زبان کو پاک رکھیں جس سے آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ سارے گناہوں سے توبہ کر لیں، بدلیں، کٹ آف کر لیں گناہوں سے۔ کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے لیے سزا ہے۔ اس سے بڑھ کے آپ کے لیے اور کیا سزا ہوگی؟ تو خدا کے لیے خود کو بدلیں، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اور اپنے رب کے قریب ہونے کے لیے۔ قرآن پاک میں ہے کہ تو نے دیکھا کہ اس شخص کو جس نے اللہ کو بلا دیا اور اللہ نے اسے اس کے لیے بلا دیا، یہ لوگ گنہگار ہیں کہ یہ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ پاک کو پکاریں، رو کر، گڑ گڑا کر، گریہ زاری کر کے، تو اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ گے۔ تو جب اللہ پاک کے قریب ہو جاؤ گے تو دعائیں خود بخود قبول ہونا شروع ہو جائیں گی اور کوئی بھی دعا رد نہیں ہوں گی۔ تو آپ کی دعائیں پر فرشتے بھی آمین کہیں گے۔ تو آج سے میں اور آپ کوشش کریں گے، نیت کرتے ہیں کہ اچھے کام کریں گے، وہ کام کریں گے جس سے اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اور ان کاموں کو چھوڑ دیں گے جن کو میرے اللہ پاک نے ناپسند فرمایا ہے۔ اجازت چاہوں گی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ آپ کا کیا گیا ایک سبسکرائب میری کامیابی ہے۔